زندگی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت، سکون بیکار چیزوں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے رب کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی نہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ رہے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے دعائیں ہی دعائیں، اور دعائیں اس انسان کو ملتی ہیں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہیں مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجیے، اسے اللہ کے لیے خاص کر لیجیے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا کر ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کے بجائے یا تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ ایک وقت تھا چھوٹی چھوٹی باتیں بہت محسوس ہوتی تھیں، اس نے یوں کیوں کہا، اس نے ایسا کر دیا۔ پھر وقت نے ایک بات سمجھائی، دنیا میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں اور ہم سب کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھال سکتے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ دوسرے آپ کی ہر بات کو سمجھیں، بس جہاں آپ کو لگے کہ اگلے کو سمجھانا فضول ہے وہاں اپنے الفاظ ضائع کرنے کے بجائے خاموشی اپنائیں اور مسکرا کے آگے بڑھیں، کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ بس چرچا مت کرنا، دنیا کی سیر کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ سچی محبت کی زندگی بسر کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ بے وقت سوئیں اور بے وقت جاگیں، کسی کو نہ بتائیں۔ خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ خوبصورت کتابیں پڑھیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذات کا تجسس برقرار رکھنا چاہیے۔ دوسروں کو زندگی کی مکمل کتاب پڑھا دیں، وہ پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا عمر بھر کے لیے۔ دعا اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے پھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ دل بھرا ہوا ہے، خاموش ہے، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہے، اسے پکارنے پر ہمیں اپنے آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب جب انسان اس سے بات کرتا ہے اس کی الجھنیں سلجھن میں بدلنے لگتی ہیں اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا،
پھول چہرے پر تھے اور صاف آئینہ کا تارا۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ میوزک تک جانے کے تمام دروازے خود پر بند کر دیں، پھر تنہائی میں بیٹھیں، توبہ کریں۔ نفس بغاوت کرے تو آنکھیں بند کر قرآن کی تلاوت ایسے سنیں کہ آپ کو نفس کی خواہش نہ سنے۔ آپ دیکھیں گے یہ کلام دلوں کو جوڑ دیتا ہے، مرہم بن کر شفا دیتا ہے، رب سے جوڑتا ہے۔ اسے سن کر جو راحت، تسلی، حوصلہ، مسکراہٹ ملتی ہے وہی تو سکون ہے۔